روز تک صرف آگ ہی آگ ہوگی، کوئی نہ بچے گا۔ 4 چیزیں تھیں، 4 چیزوں نے آپ سے عرض کیا سرکار ہمیں بچا لینا، سرکار ہمیں بچا لینا۔ ان 4 چیزوں میں ایک میدان پاک کے پاس کی زمین ہے، ایک فاختہ پرندہ تھا، ایک گولڑ کا پیڑ تھا۔ اس نے آپ کے حضور کیا کہ سرکار ہمیں بچا لینا، آپ کے کرم سے نوازش تھے یہ چیزیں بچی رہیں، باقی تمام چیزیں جل کر فنا ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر آپ پہلی کو پکڑے کھڑے تھے، ادھر آپ استغراق میں تھے، رات و دن شب و روز اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ فرید الدین کا بیٹا تھا نا، فرید الدین گنج شکر کا لاڈلا تھا نا، وہ امام الاولیاء امام الاتقیاء کا بیٹا تھا نا۔ دل تڑپ گیا، کون ہے دھرتی پر جو خواجہ فرید الدین گنج شکر کے کہنے پر علاؤ الدین کو بٹھا سکے؟ کسی انسان کی ہمت نہ تھی علاؤ الدین کو بٹھا سکے ایسے نازک ماحول کے اندر جہاں پر انسان نہیں جاتے تھے، جنات نہیں جاتے تھے، جو جاتا تھا جل جاتا تھا۔ سیدنا خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کہا سرکار اگر آپ حکم دیں گے تو میں بٹھا دوں۔ رات دن اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے جا ملتے ہیں۔ ارے یہ تو فرید الدین کا بیٹا تھا، اب قرآن میں آ جاؤ، رب تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول پر پیار آ گیا، اپنے حبیب پر پیار آیا تو کتنا پیار آیا جب میرے آقا امام الانبیاء طہ و یاسین انیس الغریبی رحمت عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ رات و رات قیام فرماتے، اور قیام کا عالم یہ کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا، پاؤں پر ورم آ جاتا، تو رب نے ارشاد فرما دیا 29واں پارہ ہے، 29ویں پارے کا 30واں پاؤں ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل کا پہلا رکوع ہے، پہلے رکوع کی پہلی آیت کریمہ ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ ایک چادر اوڑھنے والے آقا، اے نبی معظم، آپ رات بھر قیام نہ کریں، کچھ آرام بھی کر لیا کریں، کچھ سکون بھی لے لیا کریں، کچھ سکون بھی حاصل کر لیا کریں، لیکن رب کے رسول ہیں رات و رات قیام فرما رہے ہیں۔ استغراق کا عالم یہ ہوا کرتا تھا، کوئی سامنے نہ جاتا، جب بندے کا رابطہ خدا سے ہو جاتا ہے، جب بندہ خدا کی ذات سے مل جاتا ہے، سارے حجاب دور ہو جاتے ہیں، بس خدا کی ذات سامنے ہوتی ہے۔ یہی مقام، یہی مقصد اللہ کے رسول پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ پر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز آپ عبادت میں مشغول ہیں، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس حاضر ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا من کون ہے؟ عرض کیا انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ اللہ کے دو ارشاد فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ وہ چہیتی بیوی کے جس کے بارے میں خدا نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، وہ چہیتی بیوی جس کا نکاح رب نے عرش اعظم پر کیا تھا، ایسی چہیتی بیوی کو آج پیارے آقا نے پہچاننے سے انکار فرما دیا۔ فرمایا بنت ابو بکر، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ ارشاد فرمایا من ابو بکر، کون ابو بکر؟ آپ حیران ہو گئی، تعجب میں پڑ گئی۔ واپس تشریف لائے کچھ دیر کے بعد میں دیکھا عائشہ صدیقہ موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا عائشہ کیا بات، تم یہاں کیسے؟ عرض کرنے سرکار میں نے اپنا نام بتایا، اپنی کنیت بتائی، والد کا نام بتایا، آپ نے سب کو پہچانے سے انکار فرما دیا۔ ارشاد فرمایا اے عائشہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوائے حق کے ساتھ کے یہ محمد رب اللہ کے ساتھ ہوا کرتا، صرف اللہ کے ساتھ ہوا کرتی ہیں، اللہ کے ساتھ سے خدایا کرتے تھے۔ یہی منصب، یہی مقام، یہی رتبہ، یہی منصب اللہ نے خواجہ غریب نواز کے لاڈلے سیدنا علاؤ الدین صابر پاک کو عطا فرمایا۔ بے شک خواجہ شمس الدین ترکستان کے رہنے والے تھے، تو پانی پتی منا رہے، ترکستان کے رہنے والے تھے۔ آپ نے کہا سرکار اگر آپ حکم دے دیں تو میں بٹھا دوں گا۔ پہنچتے ہیں، کلیا روڈ جانے کے بعد میں قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کے غذا قرآن ہوتا ہے، آپ قرآن سے دور ہیں، یہ اللہ والے قرآن کے قریب ہوتے ہیں۔ اب قرآن پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے فرمایا کون ہے؟ یہ قرآن پیچھے سے پڑھ رہا ہے، آگے آ کر پڑھ۔ ارشاد عرض کیا سرکار اگر حکم ہو تو آگے سے پڑھوں، لیکن شرط یہ ہے قرآن بیٹھ کر ہونا چاہیے، بیٹھ پر سننے والا بھی بیٹھا ہو تو سنانے والا بھی بیٹھا ہو۔ ارشاد فرمایا اچھا اب پڑھ۔
قرآن شروع ہو جاتا ہے، قرآن سنتے ہیں، وہ پیار آ جاتا ہے، فرید الدین کے لاڈلے خواجہ شمس الدین پر پیار آ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا جو خدمت تم فرید الدین کے خانقاہ میں کیا کرتے تھے، آج تو وہ خدمت تم صابر کے خانقاہ میں کر رہے ہیں۔ وقت گزر گیا ہے اور ایک دن نظام الدین دہلوی رضی اللہ تعالی خلیفہ ہیں، سید الطوطی ہندوستان کی شاعری اگر ہے تو حضرت امیر خسرو کے بعد میں آپ کا لقب طوطی ہندوستان ہے۔ ایک دن دل میں اشتیاق ہوا کہ اپنے پیر کے پیر بھائی علاؤ الدین کا دیدار کراؤں، علاؤ الدین کا دیدار کراؤں۔ آپ پہنچے، آپ کے مہمان نوازی میں کیا ہوتا تھا؟ پانی میں پکے ہوئے گڑ، پانی میں پکے ہوئے گڑڑ، یہ آپ کی مہمان نوازی تھی۔ لیکن جو خاص مہمان آ جایا کرتا تھا، جو خاص مہمان آتا تھا تو نمک بھی ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ خاص مہمانوں کے بعد سے ہوتا تھا۔ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد میں وہ نمک ڈالے ہوئے گڑڑ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم کھانے تو بہت کھائے، بادشاہ کے بیٹے تھے نا، امیر زادے تھے نا، لیکن فرمایا جو گڑڑ میں نے علاؤ الدین کے خانقاہ میں کھا ہے، خدا کی قسم وہ مرا کبھی مجھے نہیں آیا۔ بلکہ تاریخ یادیں کہتی ہے طوطی ہند سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے پیر کی قسم نہ کھائی، لیکن اب پورا کر ذکر آیا تو اپنے پیر کی قسم کھا کر کہتے ہیں میرے پیر نظام الدین کی قسم اس جیسا مزہ کبھی نہیں آیا۔ ایک قبال تھا جس کا نام تھا حسن پاک پٹنی، نظام الدین کے پاس پہنچا، کلام سنائے، بہت مال و زر دیا۔ اس کے بعد ارادہ یہ تھا کہ اب میں علاؤ الدین کے پاس بھی جاؤں، چونکہ میں تو پیر کے خانقاہ سے ہوں نا، اور پیر کے خانقاہ والے جب کسی مرید کے جاتے ہیں نا تو ناز بھی ہوتا ہے۔ وہ بھی پہنچ گئے، حضرت سیدنا شمس الدین ترپانی پتی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کے سرکار بابا کے خانقاہ سے حسن آیا ہے۔ فرمایا کون حسن؟ قبال۔ اچھا، 3 دن رکا، تو 3 دن رکنے کے بعد میں آپ نے کچھ گلر دیے۔ ہاں، کہا کون حسن؟ کہا آپ کے پیر کے خانقاہ سے آیا ہے۔ جملہ نوٹ کریں اور آگے مزہ آئے گا، جملہ سننے کے بعد روح تازہ ہو جائے گی۔ فرمایا میرے پیر کیسے ہیں؟ علاؤ الدین نے کیا لفظ تھا صابر پاک کا؟ میرے پیر کیسے ہیں؟ رخصت کیا 3 دن بعد، اور 3 دن بعد رخصت کرنے کے بعد میں 3-4 گلر عطا فرمایا۔ دل نے برا کہا کہ دیا کیا ہے، کیا دیا، لیکن اس کو حفاظت سے اپنے پیر کے حضور لے گیا۔ اور جب کہا کہ نظام الدین کے واقعات بتا کہ اتنے تحفے دیے، اتنے گفٹ دیے، اتنا مال و زر دیا، یہ علاؤ الدین صاحب نے 3 گلر دیے ہیں، 3 گلر دیے ہیں۔ جملے پر نوٹ کریں اور سمجھ میں آئے تو گلے گلزار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہا، اور کیا کہا میرے سامنے نے؟ فرمایا جب میں نے کہا میں حسن پاکڑن سے آیا ہوں تو کہنے لگے کون حسن؟ فرمایا کہ تمہارے پیر کی خانقاہ سے آیا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا میرے پیر کیسے ہیں؟ بس اتنا سننا تھا، گلے گلزار ہو جاتے ہیں، وصل میں آ جاتے ہیں۔ خواجہ فرید الدین گندے شکل اور فرماتے ہیں آخر تک مجھے صابر پاک کا ناز، صابر پر مجھ پر ناز تھا، آج تو میں صابر پر ناز کیا کرتا ہوں، اس کو مرید کرنے پر ناز کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مریدوں نے کہا حضرت مرید تو آپ ہی کا ہے، غلام تو آپ ہی کا ہے۔ فرمایا اب تک وہ میرا مرید تھا، لیکن جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا پیر کیسا ہے، ذات تو صابر کی تھی، بولنے والے ذات رب تبارک و تعالیٰ کی۔ آج رب تبارک و تعالیٰ نے خواجہ فرید الدین کو بھی قبول کر لیا ہے، علاؤ الدین کو بھی قبول کر لیا ہے۔ یہ ہے سیدنا خواجہ فرید الدین گندے شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت زمانہ ہو گیا، وہ زمانہ آ گیا علاؤ الدین خلجی کا، عامر کے قلعے پر چڑھائی کرتا تھا، دعائیں کراتا تھا، فتح نہیں ہو پاتی تھی۔ سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ، بس آخری مرحلے میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، بات بہت لمبی ہو گئی۔ صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خواجہ فرید الدین گندے شکر سے اب تم جاؤ عامر کے قلعے میں، اپنے آپ کو وہاں پر ملازم رکھو اور تم دعا کرو، عامر کا قلعہ علاؤ الدین خلجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلجی اس کو فتح کر لیں گے۔ اور فرمایا اب ہماری ملاقات نہ ہوگی، اب ہماری ملاقات نہ ہوگی،
اساتذہ کے قدم چومنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ موت کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں، میں کہتا ہوں رب جس کو چاہے یہ علم عطا فرما دے۔ سیدنا صابر پاک اپنے وصال سے مدتوں پہلے اپنے مرید سے فرما رہے ہیں یہ آخری ملاقات ہے، اب ملاقات نہ ہوگی۔ اور فرمایا عرض کیا سرکار آپ کی وصال کی اطلاع کیسی ملے گی؟ واٹس ایپ موبائل تھوڑی تھا۔ ارشاد فرمایا جس دن تم سے کرامت کا ظہور ہو جائے گا اس دن ہمارا وصال ہو جائے گا۔ بس آخری بات عرض کروں گا، باتیں تو بہت سی ہیں، ایک خاص آپ کو خطاب بھی سننا ہے۔ زمانہ گزر گیا، دو تاریخیں ملتی ہے اس کے اندر بھی۔ ایک تاریخ یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ آپ عامر کے قلعے کی فوج میں جا کے بھرتی ہوئے، ایک تاریخ یہ ملتی ہے کہ آپ پہلی میں فوج میں بھرتی ہوئے۔ دو تاریخیں ملتی ہیں، ایک یہ ملتی ہے کہ عامر کے قلعے میں جانے کے بعد میں آپ وہاں بھی فوج میں داخل ہوئے، دوسری تاریخ یہ ملتی ہے کہ نظام الدین دہلی میں فوج میں بھرتی ہوئے۔ دو تاریخیں معتبر ہے۔ بہرحال ایک بزرگ کے پاس جائیں کہ علاؤ الدین خلجی دعا کے واسطے، کہ میرے دعا سے کام نہیں چلے گا، تمہاری فوج میں اللہ والا اس سے دعا کرا۔ فرمایا عرض کیا سرکار کیسے پہچانوں گا؟ ایک طوفان آئے گا، اس طوفان میں سب کے چراغ گل ہو جائیں گے، پنڈال اڑ جائیں گے، لیکن جس کا چراغ باقی رہے وہ ذات سیدنا شمس الدین پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوگی۔ وقت آیا، طوفان آیا، سب کے چراغ گل ہو گئے، شمس الدین کا چراغ باقی رہا۔ ادھر ارشاد فرمایا تھا جب وصال کی خبر سن لو تو آ جانا، جنازے کو ہاتھ نہ لگانا، جنازے کو ہاتھ نہ لگانا۔ تصور کر لینا کہ اب میں آپ پہ کپڑے اتار رہا ہوں، اب غسل دے رہا ہوں، اب کفن دے رہا ہوں، اب قبر کھود رہا ہوں، جو تم تصور کرو گے رب ویسے کر دے گا۔ عرض کیا سرکار نماز کو پڑھے گا کہ یہ ذمہ داری بھی تمہاری نہیں، اس کی ذمہ داری بھی ہمارے پر، ہمیں جس کو چاہیں گے نماز کے واسطے انتخاب کریں گے۔ ایک اور عرض کیا تھا سرکار آپ تو اللہ کے ذات میں فنا ہے، فنا اور بقا کا مسئلہ بتا دیے، فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وقت آنے پر یہ بھی بتا دیں گے۔ لہذا طوفان آیا، طوفان آنے کے بعد میں سب کچھ ٹھنڈا ہو گیا، سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ نے چراغ جلتا رہا۔ آنے کے بعد میں دعا کرائی، آپ نے فرمایا دعا مجھ سے نہ لو، دعا مجھ سے نہ لو، تم دعا لوگے میرے پیر کا وصال ہو جائے گا۔ لیکن خدا کو یہی منظور تھا، دعا کا التجا کی، عرض کی، فرمایا میں کوسوں دور جانے کے بعد صبح کو دعا کروں گا۔ آپ وہاں سے چلے گئے، راستے میں دعا کری، عامر کا قلعہ فتح ہوا۔ جب آپ پہنچتے ہیں فرماتے ہیں میرے پیر کا وصال ہو چکا تھا۔ وصال کے بعد میں نے جیسے جیسے حکم فرمایا تھا میں نے تصور کیا، غسل ہو گیا، تصور کیا کفن ہو گیا اور جنازہ تیار کر دیا گیا۔ اور عرض کیا سرکار اب نماز کون پڑھے گا؟ دیکھتے ہیں ایک نقاب پوش گھوڑے پر سوار تشریف لائے، پیچھے پورا قافلہ آیا، آپ شریک ہوئے، نماز جنازہ ہو گئی۔ نماز جنازہ کے بعد پورا قافلہ واپس چلا گیا، لیکن جو گھوڑے پر آئے تھے آپ نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگے سرکار کل مجھ سے کوئی یہ پوچھے گا، سوال کرے گا کہ تیرے پیر علاؤ الدین کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی، میں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے نقاب اٹھا دیا، اپنا پردہ اٹھا دیا۔ دیکھتے ہیں جو جنازہ موجود تھا وہ جسد خاکی فنا تھی، اور جو ذات موجود تھی وہ بقا ذات تھی۔ آپ نے فرمایا ترک پانی پتی شمس الدین تم نے پوچھا تھا ایک روز فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، دیکھ جو سامنے ہے یہ فنا ہے، جو تمہارے سامنے موجود ہے یہ بقا کی ہے۔ اور یہی بات وصیت بھی فرمائی تھی، فرمایا جب تک وقت کا مجدد نہ آئے گا، حضرت سیدنا سردار ملت سردار صاحب کو خاص توجہ چاہوں گا، فرمایا جب تک وقت کا مجدد نہ آئے گا میری قبر کے پاس کوئی نہ آئے، جلال کا عالم یہ ہوگا کہ بچ نہیں پائے گا۔ فرمایا آپ کی تدفین ہوئی، اور تدفین ہونے کے بعد میں کوئی جاتا نہ تھا، جو جاتا تھا چاہے پرندہ ہو اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، اجنہ ہو ہو جاتا تھا، کوئی قریب نہیں جاتا تھا، جب تک زمانہ نہیں آیا سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخری بات، صرف آخری 1 منٹ کی بات، حضور سیدنا قطب پیر سرکار شاہ جی محمد شیر میاں نے بھی علامہ سلامت اللہ رامپور رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا تم سے کام لیں گے، ایک کام لیں گے تم سے، حضور جو خدمت ہو۔ جنازے میں موجود تھے، سلامت اللہ رامپور نے عرض کیا سرکار اے صابر ثانی، جملے میں توجہ چاہوں گا، اے صابر ثانی جب آپ خود موجود ہیں تو نماز آپ ہی پڑھائیں۔ فرمایا ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ نماز آپ پڑھاؤ
پاؤ گے. البتہ ہم جنازے میں خود موجود ہیں لیکن یہ حکم ہم نے تمہیں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں سے سچی محبت سچی الفت عطا فرمائے اور اگر کہنے میں کچھ لغزشات ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.